اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ ایک ہاتھ لمبا اور ایک ہاتھ چوڑا چکور پتھر تھا جو ہمیشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس رہتا تھا۔ اس مبارک پتھر کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دو معجزات کا ظہور ہوا جن کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ اس پتھر کا پہلا عجیب کارنامہ جو در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، وہ اس پتھر کی دانش مندانہ لمبی دوڑ تھی، اور یہی معجزہ اس پتھر کے ملنے کی تاریخ بھی ہے۔ اس کا واقعہ کچھ اس طرح کا ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ عام دستور تھا کہ وہ بالکل ننگے ہو کے مجمع عام میں یعنی سب کے سامنے غسل کیا کرتے تھے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اگرچہ اس قوم کے ہی ایک فرد تھے اور اسی ماحول میں پڑے بڑے تھے، لیکن خداوند قدوس نے ان کو نبوت و رسالت کی عظمتوں سے سرفراز فرمایا تھا، اس لیے آپ کی نبوت اس بغیرتی کو کب گوارا کر سکتی تھی۔ آپ بنی اسرائیل کی اس بے حیائی سے سخت پریشان اور انتہائی بیزار تھے، اس لیے آپ ہمیشہ یا تو تنہا یا تہبند پہن کر غسل فرمایا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا کہ آپ کبھی بھی ننگے ہو کر غسل نہیں فرماتے تو ان لوگوں نے بہتان لگا دیا کہ آپ کے بدن پر برس کا سفید داغ ہے یا کوئی ایسا عیب ہے جس کو چھپانے کے لیے اندرونی حصہ آپ ظاہر نہیں کرتے، اور اس طرح کا پروپیگنڈا پورے بازار میں پھیل گیا۔ اس تہمت کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کافی صدمے میں اور رنج میں مبتلا ہو گئے اور آپ بڑی کوفت اور اذیت میں پڑ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کا اذیت میں پڑنا کس طرح گوارا ہو سکتا تھا، اور اپنے ایک برگزیدہ رسول پر ایک عیب کی تہمت بھلا خالق عالم کو کب اور کیوں کر پسند ہو سکتی تھی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی براءت اور بے عیبی ظاہر کرنے کا ایک ایسا ذریعہ فرمایا کہ بنی اسرائیل میں یہ پروپیگنڈا اور شکوک و شبہات سب زائل ہو گئے۔ اور ہوا یوں کہ ایک دن آپ پہاڑوں کے درمیان میں چھپ کر ایک چشمے پر غسل کے لیے تشریف لے گئے، اور یہ دیکھ کر کے یہاں دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہیں، آپ نے اپنے کپڑوں کو ایک پتھر پر رکھا اور بالکل برہنہ ہو کر غسل فرمانے لگے۔ غسل کے بعد جب آپ لباس پہننے کے لیے پتھر کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا کہ وہ پتھر آپ کے کپڑوں کو لیے ہوئے دوڑنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس پتھر کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگے اور ثوبی حجر یعنی اے پتھر میرے کپڑے، اے پتھر میرے کپڑے پکارنے لگے، مگر یہ پتھر بھاگتا ہی رہا، یہاں تک کہ شہر کی بڑی بڑی سڑکوں اور گلی کوچوں میں پہنچ گیا، اور آپ بھی برہنہ بدن اس کے پیچھے دوڑتے رہے۔ اس طرح بنی اسرائیل کے ہر چھوٹے بڑے نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ سر سے پاؤں تک آپ کے مقدس بدن پر کہیں بھی کوئی عیب نہیں، کہ آپ کے جسم اقدس کا ہر حصہ حسن و جمال میں اس قدر نقطہ کمال کو پہنچا ہوا ہے کہ عام انسانوں میں اس کی مثال تقریباً محال ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے ہر فرد کی زبان پر یہی جملہ تھا کہ اللہ کی قسم موسیٰ بالکل بے عیب ہیں۔ جب یہ پتھر پوری طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی براءت کا اعلان کر چکا تو خود بخود ٹھہر گیا۔ آپ نے جلدی سے اپنا لباس پہن لیا اور اس پتھر کو اٹھا کر اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ ناظرین، یہی اس پتھر کے ملنے کی بھی وجہ تھی کہ اس پتھر کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی براءت کا اعلان پوری بنی اسرائیل میں ہوا، اور آپ نے اس پتھر کو پھر اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔